گویا شاعر کہتا ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولیاں بڑھتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولیاں بڑھتے گئے، پھر میرے تیرے نبی نے اس گلے کا نام یافور رکھا۔ پیار سے والے سبحان اللہ کی، آپ سبحان اللہ بولیں گے جلدی خطاب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر میرے تیرے نبی نے اس گلے کا نام یافور رکھا، میرے نبی فرماتے اے یافور جانا میرے یار صدیق کو بلا کر لیا، جانا میرے یار صدیق کو بلا کر لیا۔ وہ گدا جناب صدیق اکبر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر اپنے منہ سے بلبلاتا، جناب صدیق اکبر سمجھ جاتے کہ میرے یار سے پیغام آیا ہے، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیغام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ پھر جناب صدیق اکبر میرے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، میرے نبی فرماتے اے غفور جانا میرے یار عمر کو بلا کر لیا۔ وہ میرے نبی کی خدمت اقدس میں دن رات حاضر رہتا۔ تاریخ نے یہ بات لکھی ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے جب میرے تیرے نبی کا وصال ثانی ہو گیا، میرے تیرے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ 3 دن تک وہ گدھا مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہتا اور گدھے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ گدھا کہتا ہوگا کہ وہ صورت چلی گئی جس صورت کو دن رات دیکھ کر میں گزارا کرتا تھا، اب وہ صورت چلی گئی۔ ایک صحابی کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ صحابی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب ذوالجلال میری آنکھیں واپس لے لو، یا رب ذوالجلال اس آنکھوں کو اب کیا کرنا ہے، یا رب ذوالجلال اس میری آنکھوں کو واپس لے لیجئے۔ اب حضور کی ذات نہیں رہی، اس آنکھوں کو کیا کرنا ہے، ان کی ہاروں نے پڑھنا ہے۔ آپ بھی حضور کے ثناخان ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی اپنی حاضری لگوائیں، پیار سے پڑھنا ہے ساروں نے۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے فاطمہ فاطمہ علی حسین، فاطمہ علی حسین حسن سب ہی پیارے حضور آپ
سب ہی پیارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، لیکن اترے آپ کے دل میں میری بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ قاری حسن صاحب بڑا ترنم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ بیان بھی کر رہے تھے، نعت بھی سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور ان کے ترنم میں مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ تو اس منصب کے تحت ایک دو عرض کر دوں کہ چلے اصلاح ہو جائے گی سب کی۔ قرآن پاک کی جب بھی آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم اپنے پاس سے نہیں کریں گے، یعنی کوشش کریں کنز الایمان شریف سے ترجمہ، اور یا پھر کسی بھی سنی عالم کے ترجمے سے ترجمہ سنائیں، تاکہ اس میں الفاظ کے ترجمے میں کچھ نہ کچھ مماثلت اگر ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ جیسے فتابعونی کا ترجمہ اگر ہم چوکھٹ پر جانا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ فتابعونی یعنی میری اتباع کرو، تو یہ کریکشن انتہائی ضروری تھی معذرت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ خطاب میں کوئی شک نہیں، ان کے ترنم میں، ان کے محبت میں۔ اور دوسرا ایک اور میں وضاحت کروں کہ جو الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں سوچ دی ہے کہ کوئی بات ہم جب بیان کریں تو اس میں تھوڑی سی وضاحت ضرور کریں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جیسے گدھے نے جان دے دی، یہ صحیح واقعہ ہے کہ اونٹنی نے جان دے دی، گدھے نے جو ہے وہ اپنی جان قربان کر دی۔ لیکن سننے والے بعض اوقات اس میں دوسری طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں کہ کیا اس سے خودکشی جائز ہوگی کہ عشق و محبت میں بندہ اپنی جان دے دے؟ تو اس کا جواب امیر اہل سنت نے خود ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ فرمایا ہے کہ شریعت کی قلم جو ہے وہ جانوروں پر نہیں چلتی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب اس جانور نے جو اپنی جان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تو اب اس پر تو شریعت کا قلم نہیں چلتا، لہذا یہ اس کا انداز تھا۔ جس طرح جانوروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کیے تو صحابہ نے دیکھا تو اس کی ہمیں بھی اجازت دیتے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان پر تو شریعت کی قلم نہیں چلتی، تو ہم جو انسان ہیں ان پر شریعت کی قلم چلتی ہے، لہذا ان کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی چلنا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ چند گزارشات تھیں کہ جو اگر میں نہ کروں تو میں گناہ گار ہو جاتا، تو یہ اس لیے وضاحت ضروری تھی۔ ہاں جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس لیے میں دعا گو ہوں مزید اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بندہ جب اس راہ پر چلتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سوار، تو جب بندہ گھوڑے پر ہی نہیں بیٹھے گا تو وہ گرے گا کیسے؟ جب شاہ سوار ہوگا تو پھر ہی گرے گا۔ ڈوبتا وہی ہے کہ جو تیراکی کرتا ہے، تو جب تیر نہیں دے گی تو اس میں پھر ڈوبنا کیسے؟ جیسے ہم ڈرتے ہیں، ہم جاتے نہیں دریاؤں کی طرف۔ ماشاءاللہ آج کی محفل پاک ہمارے رفیق صاحب کے مدینہ شریف جانے کے حوالے سے ہے، اور جس طرح قاری حسن صاحب نے بتایا کہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت زندگی میں وہ پاک جگہ دکھا دے، وہ مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، اور یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسی جگہ حرمین ان کو کہتے ہیں، ایک حرم مکہ ایک حرم مدینہ، دونوں کو ملایا تو کیا بن گیا؟ حرمین، دو حرم۔ تو لہٰذا حرمین شریفین کی حاضری یہ بڑی سعادتوں والی بات ہے۔ جنہوں نے علم پڑھا اور حضور سے لو لگا دیا
تو ان سے پوچھئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں فقط ایک بار اس جگہ کا بس دیدار نصیب ہو جائے، حاضری نصیب ہو جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، یعنی زندگی کا حاصل ہمارا یہی ہے کہ ہم وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جناب حاضر ہو جائیں۔ تو الحمدللہ جنہوں نے وہاں حاضری دی ہے انتہائی خوش نصیب ہے، جو نہیں جا سکے تو وہ اپنے اندر جو اس کی تڑپ کی شمع ہے اس کو روشن رکھیں، جب روشن رکھیں کہ انشاءاللہ بلاوا آئے، انشاءاللہ اس طرف کو ختم نہ ہونے دے تو کرم ہوتے ہیں۔ یہ واقعی پیسے سے نہیں چلنا ہوتا، یہ بس اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ کئی بڑے بڑے امیر بھی نہیں جاتے اور کئی غریب مبارکباد جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت سعادتوں کی بات ہے۔ الحمدللہ 2008 میں علی شفیق صاحب کے ساتھ میں بھی الحمدللہ حج کی سعادت کے لیے گیا تھا، اور علی شفیق صاحب کے ساتھ جانے میں اور زیادہ فائدہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ جاتے رہتے ہیں اور ان کا تجربہ بھی ہے تو اور زیادہ الحمدللہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری بھی جو اس وقت کا گروپ تھا انتہائی زبردست تھا، حاجی عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، یہ بھی تھے، میں بھی تھا، اور ہمیں الحمدللہ 40 دن مل گئے تھے۔ حج میں تو زیادہ ٹائم ملتا ہے، 30 دن مکہ المکرمہ، 8 دن مدینہ منورہ، اور بہت ہی اچھے انداز میں مناسک حج ادا کرنے کی ہمیں سعادتیں ملی، کافی عمرے کرنے کی سعادتیں ملی۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ بس تڑپ اپنی اگر رکھیں تو دیکھیں پھر کرم ہوتا ہے، کبھی حج پر بلاوا آئے گا، کبھی حج کا بلاوا آئے گا، کبھی عمرے کا بلاوا آئے گا۔ اور یہ حج و عمرہ جو ہے یہ عبادات ہیں، مگر یہ اصل میں تو ایک بہانہ ہے کہ کعبہ اللہ کی زیارت کا، مدینہ منورہ کی حاضری کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی باادب حاضری کا، اور وہاں پر جانے کے جو فوائد ہیں وہ تو بہت سارے ہیں۔ چند ایک میں آپ کو عرض کروں کہ مثال کے طور پر یہ ایسی سعادتیں کچھ ہیں کہ جو یہاں ہمیں نہیں ملتی، جیسے کعبہ اللہ کا دیدار، بندہ جو مرضی کرے تو یہاں تو وہ نصیب نہیں ہوتا۔ دیدار کعبہ آپ کو عمرہ یا حج پہ جانے سے ملے، دیدار کعبہ وہاں جا کر ہی نصیب ہوگا، طواف کعبہ وہیں جا کر نصیب ہوگا، اور آب زمزم یہاں مل جاتا ہے لیکن کعبے کو دیکھ کر پینا یہ وہی نصیب ہوتا ہے۔ مطاف جہاں صحابہ کرام نے طواف کیا یہ وہیں جا کر نصیب ہوتا ہے، اور مقام ابراہیم کے پاس نوافل 2 رکعت واجب الطواف کا ادا کرنا یہ وہی نصیب ہوتا ہے، اور صفا مروہ کی زیارت اور اس کی سعی یہ بھی وہیں جا کر نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ تمام جو پاک جگہ ہیں کہ جہاں صحابہ کرام اور ساتھ ساتھ بہت سارے انبیاء کرام جو ہیں جو وہاں سے چلتے پھرتے رہے، یہ وہیں جا کر یہ سعادتیں نصیب ہوتی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی جو حاضری ہے اس کے تو کیا ہی کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس، اور ہمارا کیا ایمان ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہے، ٹھیک ہے، ان کی برزخی حیات جو ہے اس میں آپ ہے، اور برزخی حیات کے بارے میں صوفیہ نے لکھا کہ وہ اس حیات سے بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کا بھی جو مسئلہ علماء نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ حاضر ناظر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مزار پر انوار میں تشریف فرمائیں لیکن پوری دنیا کو یوں دیکھ رہے جیسے ہتھیلی، اور حضور نے خود فرمایا پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور دوسرا حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے، ایک تو حضور کا یوں دیکھنا، ناظر ہونا، اور حاضر سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کی ادا سے جا سکتا۔ تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، یعنی یہ کہنا کہ حضور یہاں موجود ہیں، یہ کہنا علماء نے منع کیا، یہ نہیں کہہ سکتے موجود ہیں جسمانی طور پر موجود، یہ کہنا ہونا ہے
ہاں موجود ہو سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ اللہ کی عطا سے وہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو الحمدللہ حج و عمرہ کی سعادتیں پانے والوں کو یہ سعادتیں جو ملتی ہیں، اب حضور کی بارگاہ میں حاضری اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنا، سبز قبر کا دیدار، صلاۃ و سلام پڑھنا، پھر موالے شریف کے سامنے حضور کے چہرہ اقدس جہاں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آرام فرمائیں، ان کے روبرو حاضر ہی ہو جانا یہ بہت زیادہ عظمتوں، سعادتوں، برکتوں کی بات ہے۔ تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ یہ قافلہ ماشاءاللہ صبح جا رہا ہے، حاجی صاحب کے اپنے بہت سارے کاموں کے ذریعے، تو ہم سب دعا کریں گے کہ یہ جتنے بھی ماشاءاللہ تقریباً 25 اسلامی بھائی ماشاءاللہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی جلد مدینہ دکھائے، کعبۃ اللہ دکھائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ حج و عمرے کے ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ سلام کریں۔ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں جن کے سجدے ان بہو کی لطافت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام پیارا پیارا مدینہ ہم کو پھر دکھا، پیارا پیارا مدینہ ہم کو بھی دکھا، پیارے پیارے مدینے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام بد کے مکی السلام